الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایکو بند کریں گے جی؟ یہ بل بند کر کے صرف ایک آواز کر دے. تھوڑی سی بھی نہیں چلنی چاہیے, ہلکی سی بھی نہیں ہونی چاہیے, صرف مجھے ایک آواز چاہیے. ہاں, سامنے والے ڈبوں کی آواز کھول دیں تاکہ بولنے میں آسانی ہو. بس ایک آواز. دوستان گرامی, آپ کا پروگرام پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے, اور جتنا میں نے سنا سید مزمل حسین شاہ صاحب آپ نے بھی, اور میرے برادر طریقت ہمارے مخلص و مشفق بھائی جن کے حکم نامے پر میری یہاں حاضری ممکن ہوئی, سید عمیر شاہ صاحب قادری, آپ نے بھی بہت خوبصورت حاضری پیش فرمائی. یہی اہل سنت کا سٹیج ہوتا ہے جس میں توازن برقرار رکھا جاتا ہے. صحابہ کرام کا ذکر ہو تو اہل بیت کا ہوتا ہے, اہل بیت کا ہو تو صحابہ کرام کا ہوتا ہے, اور جتنے یہ فتنے ہوتے ہیں یہ خود بخود ہی دم توڑ جاتے ہیں. اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اور جن دوستوں نے آج کی محفل کا اہتمام کیا ہے, بالخصوص ہمارے بھائی حنیف عطاری صاحب, بھائی نور محمد عطاری صاحب, اور بھائی راحت علی عطاری صاحب, اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں, اللہ کریم ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے محفل کو ترتیب دیا ہے اور احباب آپ تشریف لائے ہیں, اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. دوستان گرامی, گفتگو جب بھی سنی جائے تو دو باتوں کا دھیان رکھا کریں. ایک تو اپنے موبائل شریف جیبوں میں ڈالا کریں, یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا. آپ میسجوں میں اور دائیں بائیں لگے رہیں گے. اگر ساؤنڈ کی آواز آپ تک آ رہی ہے تو موبائل بند کر کے جیبوں میں ڈال لیجئے. نمبر ایک. نمبر دو, اپنی آپس کی باتیں بھی نہ کیا کریں, چونکہ یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا, یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی. ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا اور سمجھنا ہوتا ہے. فتنوں کا دور ہے, یہ ایک گھنٹہ کو تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا. اگر ہماری تھوڑا ارادہ ہو جائے تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے بالکل یہ آواز کو سادہ کروایا ہے تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آئے اور ہم یہاں سے کوئی سیکھ کر جا سکیں. اب آئیے, آپ حضرات جتنے تشریف فرما ہیں, یہ بیٹھیں گے عزیز میرے, یہ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, آپ بھی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, اور جتنے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. اور یہاں نا جو اشارے ہیں اور باتیں ہیں, ایک مرتبہ کہہ لو ساؤنڈ والوں کو جو کہنا ہے. بار بار کہو گے تو میں تقریر نہیں کر پاؤں گا. میرا ایک اپنا انداز ہے, میں سبق سنانے والا بندہ ہوں, تو جب آپ بولیں گے تو مجھے شاید سبق بھول جائے گا. آپ کا ارادہ ہے کہ میں آپ کو صحیح سبق سناؤں؟ اچھا, سٹیج والا صرف 2 یا 3 بندے بول رہے ہیں, باقی بالکل چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ بھی کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا کریں. اگر آپ پر پرچہ ہو جائے گا تو میں سنبھال لوں گا آپ کو. ہماری یہاں کے پولیس والے بہت اچھے ہیں, وہ ہمیں وہ چوک سے ریسیو کر کے لے کے آئے ہیں. انہوں نے پورا اپنی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے. اس کا مطلب یہ بھی عاشقان مصطفیٰ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. تو آپ نے ذرا دھیان سے بیٹھنا ہے. یہ آپ جاگیں گے نا تو مجھے بھی اچھا لگے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں اور میں ان کو سبق سنا رہا ہوں. آئیے حضرات, ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو یہ فضیلت میسر آئے. تو یہ بڑا سستا سودا ہے. کیا خیال ہے, کر لینا چاہیے کہ نہیں کر لینا چاہیے؟ تو ضرور درود پاک پڑھا کریں, اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب آئیے ذرا, میں جو آیت پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر, اشتہار کا ٹائٹل میں نے ابھی دیکھا ہے تو میں نے اپنا ارادہ کیا کہ آپ کو اسی موضوع پر گفتگو سنانی چاہیے. آپ نے چونکہ بڑی 11ویں کے حوالے سے ٹائٹل دیا ہوا ہے تو میں بھی آپ کو شان اولیاء اور بالخصوص سیدی و سندی غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں سنانے کا ارادہ کیا ہے. دعا کریں اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے, ہم سب کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. دوستانی مکرم,
اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ یہ اس آیت کا سادہ سا مفہوم ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات اللہ کا دوست کون ہے، اور دوسری بات کہ یہ جو خوف ہے اور غم ہے یہ کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو ہم کچھ نہ کچھ ضرور سمجھیں گے۔ دوستان مکرم، یہ جو لفظ ولی ہوتا ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اس کا معنی مددگار بھی ہے، اس کا معنی محبت کرنے والا بھی ہے، اس کا معنی تصرف کرنے والا بھی ہے، اس کا معنی ولی بھی ہے، ولی بمعنی جو وارث ہوتا ہے وہ۔ تو اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور یاد رکھیں جب کوئی اللہ کا نیک بندہ صالح جس کو ہم ولی کہتے ہیں، جب وہ نیک کامل و اکمل بن جائے تو اس میں یہ سارے کے سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ وہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ مددگار بھی ہوتا ہے، وہ دوست بھی ہوتا ہے، اور وہ وارث بھی ہوتا ہے۔ فرانس سیٹوں والوں کی آواز پھر کمزور ہے، سٹیج والے پھر چپچا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا آپ حضرات کو؟ تو یہ سارے معنی ولی میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کا کامل و اکمل بندہ بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ساری کوالٹیز اس میں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ولی کا معنی دوست بھی ہے جو میں نے یہاں پر کیا، اور یہاں تمام علماء نے ولی بمانا دوست ہی لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بڑا عہدہ رکھنے والا شخص ہو، اس کا کوئی دوست بن جائے نا تو وہ کہتا ہے ٹینشن نہیں لینے کا، میرا وہ دوست ہے، ہم سارے کام کروا لیں گے۔ بھائی دوستی ہے نا، ہم کروا لیں گے۔ اور بھائی جو دنیا دار کسی عہدے کے ساتھ اپنا تعلق بنا بیٹھے اور وہ دوست بن جائے، وہ کہتا ہے ہمارے سارے کام ہو جائیں گے چونکہ ہماری دوستی ہے۔ تو جس کی دوستی رب سے ہو جائے کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس واسطے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جو چاہیں کریں، اور اس پر میں آپ کو حدیث شریف بھی سناؤں گا، لیکن پہلے یہ بات آپ سمجھیں کہ اس کا بیسک معنی ہی دوستی، مدد، وارث اور محبت، یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے ولایت کہتے کس کو ہیں۔ یاد رکھیں ولایت قرب خاص کا نام ہے، ولایت قرب کو کہتے ہیں، جو اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کیوں عطا کرتا ہے؟ اس واسطے کہ وہ بندے اپنے آپ ان کی خواہشات نفس اس کو دبا کر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس درجے کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ذات کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے۔ ولایت دراصل قرب خاص کا نام ہے۔ ولایت وہ درجہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ دین اسلام پہ عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی، نوافل کی کثرت، تسبیحات، فضولیات و لغویات اور مغلظات، ان سے جب بچتا ہے تو پھر محض جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت پھر اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اللہ اس کو قریب کر لیتا ہے اور اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ سے پوچھا گیا ولی کیا یہ جو عالم نہیں ہوتا، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہوتا، کیا وہ بھی ولی ہوتا ہے؟ تو آپ نے لکھا متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی ولی بناتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو ولی بنا لے اس کو علم ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جتنے جاہل ہیں، احمق ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، داڑھی شریف نہیں ہے، اور باقی ایکس وائی زیڈ اپنا ہی کام ہے، 6 مہینے غسل شریف نہیں فرماتے، توجہ ہے نا فرانس سیٹوں والوں کی؟ میری طرف دیکھیں نا بھائی۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں شریعت کے باغی ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کبھی ولی ہو سکتے؟ یہ اس مارکیٹ کے ٹھگ ہیں۔ 5 کلو دا سیری ہلا ہو گئے یا کوئی زبان شبان ہے تو یہ اس مارکیٹ کے ٹھگ ہیں بابا، ان کا تعلق ولایت سے نہیں ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ابھی یہی آیت جو میں نے پڑھی اس سے آگے پڑھے، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ہمیشہ تقوی والا اور پرہیزگار شخص ہوتا ہے۔ جو باغی ہوتا ہے وہ کبھی ولی ہو سکتا نہیں۔ تو اس واسطے نا یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں انہوں نے بھی اہل سنت کے لوگوں کو بڑا شرمندہ کیا ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ ہے تمہارے ولی۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں یہ تمہیں بنگی، چرسی، نشئی، کمینے، باغی یہی نظر آئے، تمہیں الیاس قادری نظر کیوں نہیں آیا؟
آواز کمزوروں والی ہے, مجھے جوانوں والی چاہیے. تمہیں یہ پیر کیوں نہیں نظر آیا؟ اصل مسئلہ کچھ اور ہے. صحیح پیر پوری دنیا میں موجود ہیں جو متبع شریعت ہیں, جو شرائط کے مطابق صحیح پیر ہیں, لیکن لوگ ان کا نام نہیں لیتے کہ یہ صحیح پیر ہیں. اب گندوں کے بارے میں بتاتے, اس کی وجہ یہ ہے مکھی ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے نا. یہ جتنے گندے ہیں وہ گندے تلاش کرتے ہیں. اگر تم بندے کے پتر ہوتے نا تو تم کسی اچھے کی تصویر بھی لگا لیتے نا. آواز سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ گندے لوگ یہ گند پہ بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کوئی مقرر ہے یا کوئی نعت خان ہے یا کوئی نقیب ہے, وہ جب بات کرتا ہے پورے گھنٹے کی تقریر میں اس نے بڑی حدیثیں, قرآن کی آیتیں, بہت کچھ بیان کیا, لوگ اسے نہیں بیان کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی, بس بھائی ایسا نہ کرے, توجہ فرمائے میری طرف, کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو وہ کہیں گے دیکھا مولوی صاحب کی زبان سے یہ نکلا, مولوی صاحب کی عبارت غلط ہو گئی, یہاں زیر تھی تو زبر بنا دی, زبر تھی تو زیر بنا دی. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ مذہبی گندی مکھی ہے. پورے گھنٹے کی تقریر میں قرآن و حدیث باقی نظر نہیں آیا, زیر زبر اس کو نظر آئی ہے. بندے کا پتر بن, اگر غلطی نظر آئی ہے تو تمہیں اچھائی کیوں نہیں نظر آئی ہے؟ اب سمجھ رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ تو گندی مکھی والی صفت اپنے اندر پیدا نہ کریں, اچھے انسان والی صفت پیدا کریں. تو میں جو بتلا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے, جو ولی ہوتا ہے یاد رکھیے وہ متبع شریعت ہوتا ہے. اگر آپ دو لفظوں میں ولی کو سمجھنا چاہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں, جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو, بس یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو خواہشات نفس کے پیچھے چلے تو وہ کبھی ولی ہو سکتا نہیں. اور اگلی بات بھی سماعت کیجیے, پیر ہونے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب سے پوچھا گیا کتنی شرائط ہیں. یہ بڑی تربیتی سی باتیں ہیں, ذرا سن لیجئے. آپ نے فرمایا 4 شرطیں. نمبر 1, جو پیر ہو صحیح العقیدہ سنی ہو. 2 نمبر, بندہ کبھی پیر نہیں بن سکتا, جس کا عقیدہ خراب ہو کبھی پیر نہیں. نمبر 2, سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دوسری شرط کیا ہے. فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو. فاسق اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے, ایسا کام کرے جو شریعت میں, مرا مثال کے طور داڑھی منڈا کے رکھے, اسی طرح وہ نمازیں نہ پڑھے, اسی طرح وہ گناہ کرے, گالیاں دے. فرمایا یہ فاسق ہوتے ہیں, اور ایسا کرنے والا کبھی پیر بن سکتا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ فرمایا کہ وہ بندہ جو پیر ہو صحیح العقیدہ سنی بھی ہو اور عمل کرنے والا بھی ہو, با عمل ہونا چاہیے. بے عمل بندہ کبھی پیر بن سکتا نہیں. یہ دوسری شرط ہے, با عمل ہو. با عمل ہوگا تو کسی اور کو بنائے گا نا. جب خود ہی بے عمل ہے تو اس کا بیڑا غرق ہوا, تمہارا بھی کرے گا. 5 کلو کا سر اقدس نہ ہلائیں, زبان اقدس ہلائیں جناب. اور مجھے پتا چلے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے دل کے کمپیوٹر میں فیڈ کرتے چلے آئیے اس کو. تیسری شرط پیر ہونے کے لیے فرمایا وہ عالم بھی ہو قرآن و حدیث کا. کتنا علم ہونا چاہیے؟ فرمایا اتنا علم ہو کہ جو مسئلہ بن جائے نا, اس مسئلے کو قرآن و حدیث سے سمجھ بھی سکے, آگے سمجھا بھی سکے. جو ایسا عالم ہو وہ پیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور چوتھی شرط فرمایا اس کا شجرہ جو طریقت والا ہے وہ ملتے 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 نبی پاک تک جائے. میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں, میرے پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ ان کے پیر, ان کا ہاتھ ان کے پیر, چلتے چلتے غوث جلی, مولا علی, میرے نبی. جو ہے جی آپ سب حضرات کی, تو یہ سلسلہ یہ 4 شرائط ہیں پیر ہونے کے لیے. صحیح العقیدہ سنی, با عمل, عالم, سلسلہ متصل. آواز سمجھے آپ سبھی حضرات؟ تو یہ اچھا, پھر اگلی بات, ٹھیک ہے کہ ولی عالم بھی ہوتا ہے, پرہیزگار بھی ہوتا ہے, وہ با عمل بھی ہوتا ہے, صحیح العقیدہ سنی بھی ہوتا ہے. یار اتاری صاحب کو ایسی بات بتلائیے کہ جلدی جلدی ہم پہچان جائیں ولی کون ہوتا ہے. حدیث شریف میں بتلایا گیا اللہ والا کون ہے, ولی کون ہے, صالح کون ہے. تو فرمایا جن کا چہرہ دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے, سمجھ لو اللہ کا ولی ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ گرامی قدر حضرات, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, لمبی چوڑی باتوں میں نہ جایا کرو. اگر آپ نے آج کے دور میں بھی دیکھنا ہے نا کہ سچے کون ہیں, تو آپ ہر مسلک کے 10-10 مولویوں کی تصویریں بنا لیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, سنیوں کے چہرے تمہیں بتائیں گے یہ سچے لوگوں کے چہرے ہیں. سٹیج والے بول سکتے ہیں, سارے 2-4 بندے کنجوسی فرما رہے ہیں, بہترین والے کنجوس بن کے بیٹھے ہوئے. بولیے سارے, میں تمہاری شکلیں دیکھ رہا ہوں, سبحان اللہ فرمائیے پیار. یا کنجوسی نہیں کرنی آپ نے. تو میں نے جو بات سمجھائی ہے, یقین فرمائیے چہرے بتائیں گے کہ یار یہ سچے لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, جو چیز میموری کارڈ میں ہوتی ہے نا تو وہ موبائل کی سکرین سے نظر آتی ہے. ہمارا دل میموری کارڈ ہے, سکرین ہمارا چہرہ ہے.
اللہ خیر صلی اللہ اپنے اندر وہ رکھ جو تیرے چہرے پہ آئے تو لوگ محسوس کریں یہ ہے. کالک ہوگی صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ولیوں کے، وہی گند تیرے چہرے پہ آئے گا. اور اگر محبت پیار اور عشق ہوگا تو وہی تیرے چہرے پہ آئے گا. محبت رکھو گے نا ان سب سے. ہاں اس واسطے ان سب کی محبت ادب پیار یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہے. آواز پھر کمزور ہو رہی ہے. آواز توجہ میری طرف، توجہ میری طرف بھائی جان، توجہ میری طرف. اب ذرا ادھر بات سنیے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے. حضرات جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی یہ نشانی بتلائی گئی. اور صرف یہاں تک نہیں ہے، اگر آپ مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھے تو آپ نے اور احادیث بھی درج فرمائی. وہ فرماتے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں بیٹھو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. سبحان اللہ. تمہیں کئی باتوں کا علم نہیں تھا، تم اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے، تمہارے علم میں اضافہ ہو گیا. اگلی بات فرما اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں تم بیٹھو تو دنیا کی فکر نکل جائے، تمہاری دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. یہ اللہ والوں کی نشانی. اور ایک اللہ والوں کی نشانی یہ بھی ہے، فرمایا کہ وہ تفاخر نہیں کرتا فخر میں تکبر میں اور میں یوں سب نہ 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 نہ. وہ خوف خدا کی تلقین کرتا بھی ہے اور جب دعائیں کرتا ہے تو اس کے اپنے بھی آنسو بہ نکلتے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہوتی ہیں بھائی جان. تو اس واسطے پہلے تو ولی کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے اہل سنت میں بھی آج کل ایک بڑا عجیب رواج چل پڑا ہے، جو بھی کسی پیر کے گھر پیدا ہو جائے وہ پیر ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ہوتا ہے. فرانس سیٹوں والے خاموش ہو گئے. کیا مسئلہ ہے یار، تمہیں کو ڈر لگ رہا ہے؟ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، ذمہ داری تو میری ہے نا. آپ اس بات کو سمجھے میری جان. پیر کے مولوی کے گھر پیدا ہونے والا مولوی نہیں ہے، سیاستدان کے گھر پیدا ہونے والا سیاستدان نہیں ہے. ایک لائن ہے اس میں آنا پڑتا ہے. ڈاکٹر کے گھر پیدا ہونے والا ڈاکٹر نہیں ہے. پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، وہاں تک آئے گا تو بنے گا. تو پیر کے گھر میں پیدا ہونے والا پیر کیسے بن گیا؟ اسے بھی چاہیے پہلے طریقت کے اصول سیکھے. ایسے ہی جو پیدا ہو گیا وہی پیر ہو جاتا ہے. ہم نے چھوٹے ہوتے ان کی گردن میں اتفاق کا سریا ڈال دیا ہوتا ہے. حضرت صاحب ہیں، صاحبزادہ صاحب ہیں. حضرت عطار پہ صدقے جاؤں، آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے کو صاحبزادہ نہیں کہنا، غلام زادہ کہنا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت صحیح سے کریں. تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، جن کی میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں. اب آ جائیے اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. گرامی قدر حضرات، فرمایا نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے. یہ خوف اور غم کیا چیز ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیے فرنٹ سیٹوں والے. یہ دو کیفیتوں کا نام ہے. ایک کیفیت کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، ایک کا مستقبل کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. دیکھیے جو غم ہوتا ہے نا اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، خوف کا آئندہ کے ساتھ ہے. جیسے بچے اسکول کے پیپر دیتے ہیں نا، اگر میٹرک میں، ایف اے میں، بی اے میں کوئی سیپلیاں وغیرہ آ جائیں تو انہیں جب یاد آتی ہے تو بڑا غم ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. کہتے ہیں یار یہ کیوں آ گئی، ابا بھی لڑے گا، اماں بھی لڑے گی، رشتہ دار بھی کیا کہیں گے، یار یہ ایسے ہی بھاگتا رہا، موبائلوں میں لگا رہا ہے، باتیں کرتا رہا، اس نے پڑھا نہیں ہے. تو اس کو بڑا غم، بڑا دکھ ہوتا ہے. اب یہ کام ہو گیا. جب جب اس کو یاد آتا ہے اس کو یہ غم رہتا ہے. غم کا تعلق ماضی والے کام کے ساتھ ہے. لیکن اب 3 ماہ کے بعد پھر اس نے پیپر دینے ہیں تو اب اس کے دل میں خوف بھی پیدا ہو گیا کہ پہلے فیل ہو گیا کہیں پھر نہ رہ جاؤں. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ دیکھو دو چیزیں میں نے سمجھائی، ایک کا تعلق ماضی کے ساتھ، ایک کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. اب سٹیج سے لے کر آخری بندے تک توجہ کرنا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو اس کی زندگی پیچھے گزر گئی اس کا غم نہیں. غم کیوں نہیں؟ فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے تو غم کس بات کا ہے؟ توجہ فرمائیے حضرات، توجہ فرمائیے، تھوڑا سا میری طرف دیکھیے. کوئی نہیں، یہ پانی دیجیے بوتل ادھر رکھ دیں آپ. ادھر میں اصل میں نا سبق بھول جاتا ہے مجھے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سبق سناؤں. سبحان اللہ فرمائیں گے پیار کے ساتھ؟ آپ میری طبیعت سمجھیں کہ میں بالکل ایک ایک بندے کی طبیعت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے. آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا پنجاب سے بلایا، اتنا خرچہ کیا اور ہمیں سمجھ کوئی نہیں آئی. یہی تو بات ہے، جب آپ کی توجہ ہو جائے گی نا 1 گھنٹے میں آپ انشاءاللہ زندگی کا سفر طے کریں گے. یہ کیا بات ہوئی، تقریر ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آتی؟ نہیں نہیں نہیں، توجہ فرمائے بھائی جان. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو سابقہ زندگی کا غم نہیں ہے. اور بھائی غم اسے ہوتا ہے جس نے نافرمانیاں کی ہوں اور جس نے غفلت میں گزاری ہو اور جس نے شب و روز رب کی اطاعت کی ہے، اسے غم کس بات کا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور خوف کیا ہوتا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا، حشر میں جاؤں گا، نہ جانے کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے جو میرا ولی ہوتا ہے اسے آنے والی زندگی کا خوف بھی نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا جس نے مجھے ہی راضی کر لیا اب تو ہر جگہ استقبال ہی ہوگا نا. اب اس
کو کس بات کا خوف ہے؟ اب بات سمجھے آپ سبھی حضرات؟ تو یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں نیک، ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ لیکن ولی وہی ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہوتی ہے یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ نہ پیر ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی اجازت ہے۔ اب یہ نقطہ سمجھ چکے آپ حضرات؟ بولیے ذرا۔ اب آئیے تمہیں اگلی بھی ایک بات بتلاؤں، یہ ولی بنتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو جنہوں نے نبی پاک کی صحبت اختیار فرمائی وہ بنے صحابی۔ وہ کیا بنے؟ بولو تو صحیح نہ یار ہے، منہ سے بولو خیر ہے، وہ بن گئے صحابی۔ جنہوں نے صحابہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر سبق حاصل کیا وہ بن گئے تابعی، اور جنہوں نے ان کی محفل اختیار کی وہ بن گئے تبع تابعی۔ اب اس کے بعد سلسلہ کیا ہے؟ اس کے بعد سلسلہ یہ ہے جو تابعی تبع تابعی صحابی اور نبی کے نقش قدم پر کما حق ہو چلے، قیامت تک جو چلتا رہے گا وہ ولی بنتا رہے گا۔ اب یہ سلسلہ ولایت چل رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں دین متین پر آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز اس پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس کا لازمی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں میری طرف، آپ 2 مہینے بادام کھانا شروع کر دیں آپ کی طبیعت فٹ ہو جائے گی۔ آپ نے اتنے بادام کھائے اگر اثر ہی نہیں ظاہر ہوا تو کیوں کھائے ہیں بھائی؟ آپ نے 2 مہینے جم کیا آپ فٹ ہو جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے واک کیا فٹ ہو جائیں گے۔ بھائی آپ نے کام کیا تو کوئی تو اثر ہے نا۔ اب جو کہتے نہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں، ولی تے ہے ہی کوئی نہیں، میں کیا انی دیا، یہ جو دین پر عمل کر رہا ہے اور یار اس نے ساری زندگی گزاری ہے، اگر یہ بھی کوئی شے نہیں بنا تو پھر بنے گا کون؟ اگر کوئی واک کرے تو نتیجہ نکلتا ہے، روٹی صحیح کھائے نتیجہ نکلتا ہے، جو نمازیں پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرے اس کا نتیجہ بھی ولی کی صورت میں نکلتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ سبھی حضرات کی؟ اب آپ سمجھیں آپ حضرات؟ اب یہ کہنا کہ بھائی میرے نبی کا دیکھو نا، کوئی بندہ کہ آپ سکول کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے پڑھتے پہلی میں ہے دوسری میں چلے گئے، دوسری میں ہے تیسری میں چلے گئے، تیسری میں ہے چوتھی میں، چلتے چلتے آپ جناب ایم اے کر گئے، آپ افسر بن گئے، آپ پڑھتے رہے تو آپ کچھ بن گئے۔ ساری زندگی بندہ دین پہ عمل کرے تو بندہ بنے ہی کچھ نہ۔ شرم کرو شرم بزرگوں کے دشمنوں، اور بے حیاؤ کمینے لوگوں، یہ جو دشمن ہے ان کو کہہ رہا ہوں تم تو خوش ہونے والے لوگ ہو۔ وہ کمینے لوگوں کہتے ہو کہ اس دین پر عمل کرنے سے کوئی نہیں بنتا۔ اس دین پر بندہ عمل کرے گا، پہلے بنتا ہے ایمان والا، پھر بنتا ہے نیک، پھر بنتا ہے صالح، اور پھر بنتا ہے اللہ کا ولی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی یہ کہنا کہ بس ہے ہی کوئی نہیں، بابے ہے ہی کوئی نہیں؟ ابے تیرا ابا نہیں ہے تو ہمارے باپوں کو تو کچھ نہ کہنا، اپنا ابا تلاش کر۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ایسی کمینی دنیا بھی موجود ہے نا، اس واسطے ان کو بھی بتلانا پڑتا ہے۔ آپ تو سبھی ولیوں کے ماننے والے ہیں نا حضرات، تو پھر اس واسطے آپ دیکھیں اور بھائی جان یہ کہنا کہ ولی شاہی کو نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ ضرور نکلتا ہے بھائی جان۔ تو اگر دین پر بندہ عمل کرے اور اس درجے کا کرے اور پھر اس کا ریزلٹ ہی کوئی نہ نکلے تو پھر دین پر عمل کون کرے گا؟ پہلی امتیں اپنے دین پر عمل کریں تو وہ کوئی ولی بن جاتا ہے، کوئی اصحاب کہف بن جاتے ہیں، کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برقیہ بن جاتا ہے، بخاری شریف پڑھیں تو کوئی حضرت جریج بن جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو بھائی جان اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جس نے جس سچے دین پر عمل کیا جب وہ تھا تو اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا۔ اب تو سچا دین ہے ہی میرے مصطفیٰ کا، قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ جو اس پر بھی عمل کرے گا اللہ اسے بھی ولی بنائے گا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیجئے یہ جو کمینی فکر والے لوگ، آوارہ فکر والے لوگ، گندی فکر والے لوگ جو بزرگوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی دین پر عمل کرے اور بزرگ نہ بنے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا یہ دوسری بات آپ نے سمجھ لی، آپ ذرا جاگ رہے ہیں تو تیسری بات بھی سمجھا دوں آپ حضرات کو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ولی بنتا کیسے؟ بخاری شریف آپ تواضع والا چیپٹر اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو بندہ میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ میں رات بھی ایک جگہ پہ تھا، میں نے وہاں بتلایا 2 چیزیں ہیں جس پر اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ ایک ہے سود،
جو سود کھائے اللہ فرماتا ہے ہم نے تم سے اعلان جنگ کر دیا، وہ برباد ہو، کچھ ہی ہو جائے وہ برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز اللہ کے ولیوں کی دشمنی، فرمایا جو مرضی کر لو تم اللہ کے ولیوں کے اگر دشمن بن جاؤ گے تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور اس اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں کہ بندوقیں اور بم پھٹیں گے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا جو فکر ہے بات صحیح سمجھنے والی، اللہ تمہیں ہدایت کے اس راستے پر چلنے ہی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل غافل کر کے مارے گا۔ کیوں؟ تم سود کھاتے رہے ہو اور ولیوں کی دشمنی کرتے رہے ہو، اور اگر سود بھی چھوڑ دو، ولیوں کے غلام بن جاؤ، تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ تمہیں برکت عطا فرما دے گا۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، کبھی بھی نہ ولیوں کی دشمنی اپنے ذہن میں رکھنا اور نہ ہی سود کھانا، ورنہ اللہ کے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے اللہ ہدایت کے سارے راستے بند کر دیتا ہے، ہدایت چھین لیتا ہے اور اس کو غافل کر کے مارتا ہے۔ توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ اب یہاں پر ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی، اس حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان اور الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا فرمایا گیا؟ غور سے، دو چار بندے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی بے چینی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، اب بات سماعت کیجیے۔ فرمایا جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فرائض کی پابندی، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اوپر ضروری چیزیں ہیں، یہ فرض ہیں۔ فرمایا جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مجھے بہت پسند آتا ہے۔ لیکن کیا فرائض کی پابندی کرنی ہے؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں 17 ہی رکعتیں ہیں، باقی تو سب کچھ فالتو ہے۔ اب میں نے کہا فالتو بچے، یہ فالتو بچے کو بھی تو کوئی سمجھانا ہے نا، اب وہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ فالتو میں کس نے کہا یہ فالتو ہے بھائی؟ کہتا نہیں یہ نوافل کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ابے تجھے کس نے کہا نوافل کی اہمیت نہیں ہے؟ نوافل کی اگر اہمیت نہیں ہے تو نبی پاک جب معراج پر جاتے ہیں واپس آئے نا، بخاری شریف میں ہے، آپ نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا بلال کیا ہے؟ جب میں جنت میں گیا ہوں تو میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں 5 کلو کا ساری نہیں ہلانا، تمہارا بھی حق بنتا ہے۔ اب یہ سنیے، فرمایا میں نے سنا ہے تیرے قدموں کی آواز، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت بلال نے یہ نہیں کہا میں فرض پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا حضور ہے جب بھی میں وضو کرتا ہوں اور مسجد میں جاتا ہوں نا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، یہ اس عمل کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ اب یہ کہتا ہے نفل چیز ہی کوئی نہیں، نفل تو فالتو ہے۔ اب میں نے کہا فالتو بچے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں نفل میں طاقت کتنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات بھی سنیے گا، یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں اب میں اس میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں نا کہ یہ اصل ہے کیا نفل۔ فرمایا جب کوئی فرض کی پابندی کرے اللہ فرماتا ہے مجھے بہت پسند آتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے کہ میں مزید اللہ کی ذات کے قریب ہو جاؤں تو کیا کرے؟ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ لفظ ہیں بخاری میں، کہتے ہیں حدیث میں نوافل کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب میں نے کہا جاہلا، تم نے کچھ پڑھا ہو تو تجھے پتا ہو، تیرے جیسے نیٹ کے مریض اور تیرے جیسے ٹی وی کے مریض، ان کو کیا پتا نوافل کا لفظ کہاں ہے، سنت کا کہاں ہے؟ تو کسی کا پالتو کتا ہے، کتے کو کیا سمجھ آئے گی کہ کہاں کیا لکھا ہے؟ یہ تو رسول اللہ کے غلام تمہیں بتائیں گے کہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ آواز کمزور نہ فرمائیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو کسی کا پالتو ہوتا ہے وہ تو ان کی بولی بولتا ہے، جتنے ٹکڑے ڈالتے ہیں اتنا بھونکتا ہے۔ 5-4 بندے چوپ بیٹھے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو بولو نا، پھر کیا مسئلہ ہے بولو۔ ہاں ایسے ہی منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں، ابھی تو 11 بھی نہیں بجے، 12 بجانے کا تو مقصد ہی نہیں ہے میری جان۔ لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں، کہتے ہیں یہ نفل یہ تو فالتو ہے، اور کتنے غلط استعمال کیا وہ جیلم کے جاہل نے، کہتے ہیں یہ تو فالتو ہے جو نبی شوق سے کر دے۔ میں کہ لعنت، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ کسی بغیرت اور خنزیر کی سوچ ہو سکتی ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں کہ نبی پاک کی کسی چیز کو فالتو کہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو نبی نے کر دیا وہ فالتو رہا ہی نہیں ہے، وہ فالتو رہا ہی نہیں ہے۔ اب سنیے ذرا اگلی بات، گرامی قدر حضرات، اگر کسی کو تھوڑا تقوی کا فلڈ آ گیا ہو نا، وہ کہے کہ نہیں مولوی صاحب کو بغیرت اور کتا نہیں کہنا چاہیے تھا، تو میں نے کہا آپ بسم اللہ کر کے اپنے گھر جا سکتے ہیں، تم جیسے بندے ہمیں سن ہی نہیں سکتے، ہمیں غیرت مند بچہ سن سکتا ہے، ہمیں غیرت مند بندہ سن سکتا ہے۔ وہ اتنا کچھ بکتا ہے اس وقت تمہاری رگ نہیں پھڑکتی، اور جب ہم تھوڑا سا دباتے ہیں تو پھر چیخیں نکلتی ہیں ابے سمیت سارے بچوں کی۔ اب چیخ نہ نکلے، اب ہماری باری ہے بیٹا۔ اور ذرا سنیے جو میں بات بتلا رہا ہوں، کہتا ہے یہ نفل تو ایک فالتو چیز ہے، نہیں فالتو بچے،
یہ فالتو چیز نہیں ہے. او کمینی فکر والے, یہ فالتو چیز نہیں ہے. اس حدیث پاک میں ہے فرض نماز کی پابندی کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے جو نوافل پڑھتا ہے میں اسے اپنی ذات کے قریب کر لیتا ہوں, اتنا قریب کرتا ہوں اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں اور زبان بنتا ہوں جس سے دیکھتا اور بولتا ہے. اب تو کہتا ہے نفل فالتو ہے, یہاں لکھا ہے جو نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے. سبحان اللہ. اب بتا بھائی فالتو بچے اور گندی فکر والے, یار اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا کہ آپ کو سمجھاؤں. ہم عقیدے کے اگر محافظ ہیں تو آپ کو پھر حفاظت کرنی ہوگی نا. اور سنیے یہاں پر سنیے, یہ سب کو پھکیاں دیتا ہے. میں کہا بیٹا تجھے اتاری پھکا دے گا, تیرا کام ہو جائے گا. تو کون سی بلا آ گئی ہے مارکیٹ میں, دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. اب ادھر دیکھیے جو میں بات سمجھا رہا ہوں اور اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. حضرات پڑھا لکھا مجمع ہے اور کراچی کا مجمع ہے اور بیدار مغز مجمع ہے, غور سے سنیے گا. یہ کہتا ہے نفل شے ہی کوئی نہیں, نفل تو فالتو شے ہے. اور یہاں پر یہ کہا گیا جو نفل پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں, پاؤں بنتا ہوں, آنکھیں بنتا ہوں, زبان بنتا ہوں. ادھر دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے اللہ ہاتھ بنتا ہے. آپ کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے نا, اللہ کیسے ہاتھ بن گیا. مول صاحب یہ کیا کہہ دیا. میں نے کہا حدیث قدسی ہے, کبھی پڑھ بھی لیا کرو, جاہلو ہر وقت بک بکی کرتے رہتے ہو. اس کا جواب یہ ہے, فرمایا ہاتھ اس کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی آ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے زبان اس کی ہوتی ہے طاقت خدا کی آ جاتی ہے, پاؤں اس کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی آ جاتی ہے, ہاتھ اس کے ہوتے ہیں طاقت خدا کی آ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب اللہ کہتا ہے میں اتنا قریب کر لیتا ہوں پھر میں اسے اتنا طاقتور بنا دیتا ہوں. آپ یہ بتائیں جس کے ہاتھ اللہ بن جائے پھر وہ بتائیے وہ ہاتھ کشتی ترا سکتے ہیں یا نہیں ترا سکتے, بتلائیے مجھے ذرا. آپ میں سے پھر کئی چوپ بیٹھے ہوئے ہیں یار, یہ تو مسئلہ تو نہیں نا بھائی. آپ مجھے بتائیں جس کی آنکھ اللہ بن جائے پھر اس کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. بغداد سے یہاں غلام کیا کر رہے ہیں یار. پیر بھائی آپ سبحان اللہ کہنا بار بار, پیچھے مڑ کے سبحان اللہ بھی کہہ لو نا یار. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو آپ لوگ. پیر بھائی نہیں بولیں گے تو پھر میں ہوں بندے پنجابوں سے نہیں نہ لے کے آؤں. تگڑے ہو کے بولیے ذرا. گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھیے آپ سارے حضرات. اور بھائی مجھے بتائیے, سراج بھائی اللہ آپ کو برکت دے, یہ بات غور سے سنیے. او بھائی جان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, اور جس کے پاؤں اللہ بن جائے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں اللہ کی دی ہوئی طاقت آ جائے تو پھر کیا ہے. ہم وہاں یہاں بیٹھ کے یا غوث کہیں اس کو طاقت اتنی ہوتی ہے وہ فوراً پہنچ جایا کرتا ہے. لگائیے لگائیے نعرہ, روٹیاں حلال کیجئے. یا غوثیہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. جب نعرہ لگے نا تو ایک کو لگانے دیا کریں, ٹھیک ہے. باقی پتہ نہیں اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن کم از کم نعروں میں اتحاد تو ہونا چاہیے جیسے سبحان اللہ میں فرما رہے ہیں. بھئی آپ بات سمجھ آئی ہے. یار جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو میرا ولی بنتا ہے, جو عبادات کرتا ہے, جو نوافل پڑھتا ہے, اس کا یہ حال ہے, اور پھر کہنا جی نفل تو فالتو شے ہے, اور جاؤ فالتو بچیا. ایسے تھوڑا دبا کے رکھا کرے نا پھر مزہ آتا ہے. ان الو کے پٹھوں کو پتا چلے غوث اعظم کے دیوانے زندہ ہیں ابھی, داتا کے دیوانے زندہ ہیں ابھی, عبداللہ شاہ غازی کے دیوانے زندہ ہیں ابھی. یہ پتہ نہیں ناجائز بچے کہاں سے آ گئے اور آ کے ولیوں کی توہین کرتے. اور میں اداروں سے بھی کہوں گا ایسے خنزیروں کو لگام ڈالو. یہ کون ہے جو انکار کرتے ہیں باپ بے شاہی کو. اگر اس کا ابا نہیں ہے تو اس کو بولو اماں سے رابطہ کرے. ہمارے بابوں کا کیا قصور ہے بھائی. 5-4 بندے منہ نیچے کر جاتے ہیں, پتہ نہیں کوئی رشتہ داری لگتی ہے, اور جو خوش ہونے والے تمہارے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں میں. تماشے کرتے ہیں, ولیوں کو چھیڑتے ہیں. تیری تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے بابا. تجھے پتہ ہی نہیں ہے اتاری جب ہاتھ ڈالتے ہیں نا چیخیں نکلتی ہیں لوگوں کی. پھر ہاں انسان کا بچہ بن. اور اگلی بات بھی سنیے آپ سبھی حضرات. ادھر دیکھیں بھائی, یہ نفل کا معنی فالتو نہیں ہے. یہ کون کمینہ ہے دنیا کا جو یہ ترجمہ کر رہا ہے؟ یہ جاہل احمق اور بے وقوف ہے. یہ نہیں, یہ جو نفل ہوتا ہے نا, میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھو نفل پڑے تو اللہ فرماتا ہے میں نے اتنا بڑا انعام اس کو دے دیا.
اب فرائض بھی ہیں نوافل بھی ہیں، تو اتنا بڑا انعام نوافل پہ کیوں ہے؟ اور بھائی جان دیکھیے، آپ جب ڈیوٹی کرتے ہیں نا، ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے آپ کا 8 گھنٹے. کتنے گھنٹے؟ اس کے بعد کمپنی کہتی ہے اگر تو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے اوور ٹائم لگائے تو ہم تمہیں ان 2 گھنٹوں کی ڈبل تنخواہ دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتلائیے مجھے. حالانکہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس کا اپنا حساب ہے، سنگل ٹائم، سنگل ڈیوٹی، سنگل تنخواہ. لیکن جب 2 گھنٹے الگ لگائے تو اس کی ڈبل تنخواہ. کیوں بھائی؟ اصل ڈیوٹی ٹائم پر فکس ہے اور اس پر زیادہ کیوں ہے؟ کہا اس پر جو اس کا شوق ہے نا، یہ اس شوق کی وجہ سے اس کی تنخواہ ڈبل کر دی گئی. میں نے کہا بندہ فرض بھی پڑھ کے رب کو سجدہ کرتا ہے، لیکن جب نفل پڑھ کے کرتا ہے تو رب ولی بناتا ہے کہ یہ جو سجدے کا شوق ہے نا، یہ شوق ہے جو تجھے ولی بنا دیتا. اب یہ کہتا نفل پڑھنے ہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا کیا سارے زمانے کو تو ولایت سے دور رکھے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. تم فرائض بھی پڑھو، تم نوافل بھی پڑھو. فرائض پڑھو گے تو اپنے اوپر ذمہ داری ادا ہو جائے گی جو فرضوں کی صورت میں ہو. نفل پڑھو گے تو اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا. اب سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ یہ بک بک کرنا کہ نفل تو ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا تیرا ابا ہے ہی کوئی نہیں. تو کہتا ہے نفل شاہی کو نہیں. سائڈ تے ہو، سائڈ تے او بیٹھے ہو. ہاں یہ اپنا اسٹائل ہے، ہم پوچھتے ہیں بیٹھے ہو. گرامی قدر حضرات، یہ قرآن و حدیث ہے. ایسے سمجھیں تنقید کرنا ولیوں پہ بڑی آسان ہوتی ہے، ہوں جواب بھی سان ہے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا پیار سے بات کریں. تو کس پیار کو سمجھتا ہے؟ تجھے لگ پتا جائے گا. ولیوں کو چھیڑتے ہو، ظالمو شرم اور حیا کرو. یہ ولی نہ ہوتے تو آج اس بر صغیر کا یہ نقشہ نہ ہوتا. یہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اسلام کا ایسا جھنڈا گاڑا ہے، یہاں کسی بغیرت کی دال گلتی ہی نہیں. یہاں اسی کا نام لیا جاتا ہے جو مصطفیٰ کا سچا وفادار رہتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے جناب؟ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے وہ اللہ کی ذات کا قرب حاصل کر دیں. اور ابھی بھی یہ حدیث ختم نہیں ہوئی. فرمایا جب بندہ نوافل پڑھ کے میری ذات کا قرب حاصل کرتا ہے، میں ہاتھ بنتا ہوں، پاؤں بنتا ہوں، آنکھ بنتا ہوں، زبان بنتا ہوں. ادھر دیکھنا آخر میں حدیث میں پتا کیا فرمایا؟ بخاری ہے بخاری. باقی کے نمبر بتاتا 259 فلانا ٹمکانا. میں کہ وہ یاد آوی نمبر 10 ہے تیرے پیو نے نہیں دسنا، اس کا بھی بتا اس حدیث کا نمبر کیا ہے. لیکن مر جائے گا ظالم، بتائے گا نہیں، کیونکہ اگر یہ بتائے گا تو جنازہ نکل جائے گا. ہم صرف جنازہ نہیں نکالیں گے، ہم تو دفن بھی کریں گے نا. آپ اگلی بات بھی سنیے گا. فرمایا جب کوئی نوافل پڑھ کے اللہ کی ذات کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، پاؤں بن جاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. فرمایا وہ بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اپنے اس ولی کو عطا کر دیتا ہوں، کر دیتا ہوں. اب دیکھیے بھائی، جب ہمیں پتا ہے کہ ولی نے جو مانگنا ہے وہ اسے مل جانا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بھئی آپ اتنے منظور ہیں، مقبول ہیں، آپ ولی ہیں، آپ جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں آپ سفارش کر دیں. ہماری تو ٹالی جا سکتی ہے پر تم تو درجہ محبوبیت پہ ہو، تمہیں تو مل جائے گا نا. اس لیے ہم ولیوں سے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو. یہ تو حدیث بتا رہی ہے، یہ کہتے ہیں مانگنے ہی نہیں چاہیے. تو میں نے کہا جس کا ابا نہیں ہے وہ نہ مانگے، جس کا ہے مانگے. نہ مانگے. ہم نے کب کہا ہے مانگ؟ تیری محنت کی ہے کس نے؟ ترلا کیا ہے کو ہم نے تجھے آ کے فورس کیا ہے؟ وہ ہٹ پیچھے. توجہ ہے؟ وہ بیٹھے ہو تگڑے ہو کے بیٹھو نا یار. ہے اب عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے تو آپ کو سمجھ تو آ جانی چاہیے نا بھائی جان. عزیزان گرامی قدر، اب اگلی بات بھی سنیے. فرمایا اگر وہ میرا جو ولی ہے مانگے تو میں اسے ہر چیز عطا کر دیتا ہوں. فرمایا اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگے تو ہم پناہ بھی دے دیتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں اگر استغاثہ پیش کیا جائے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز مل جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ اللہ کی بارگاہ میں آگے التجا پیش کرتے ہیں. اللہ ان کی بات کو نہیں ٹالتا، ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرما دیتا ہے. اور جب کوئی مصیبت آئے تو پھر بھی ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. صدقے جاواں یار، صدقے جاواں. بولی پیا میرا پیر بھائی شرماندہ شرماندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں تو غوث اعظم اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ اپنے مریدوں پہ نگاہ کرم بھی فرما دیتے.
اب جس کو بات سمجھ آ گئی سبحان اللہ, اور جس کو نہیں سمجھ آئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, تیرا جدو ابا ہی کوئی نہیں, تینوں مسئلہ سمجھ آنا بھی کوئی نہیں. میں نے کہا ذرا آپ کو آج اس موضوع پر تو تھوڑا سنائے نا سبق, اللہ کے ولی کیا چیز ہے بھائی سمجھ, یہ قرآن و حدیث. اور ادھر دیکھنا, ادھر دیکھنا, اگر کوئی کہے نا کہ یہ بزرگ تو شاہی کوئی نہیں ہوتے, ہاں بالکل ان کو نہیں ماننا, چھڈو ایسے ہی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. دیکھیے بھائی یہ فکر اگر کوئی اس پر پکا ہو گیا تو وہ کافر ہو کے مرے گا. لکھ لو میری بات. سمر صاحب وہ کیسے, دلیل دو. میں نے کہا بھی دیتا ہوں قرآن سے. تم جو کہتے ہو بزرگ کچھ نہیں کر سکتے اور شاہی کوئی نہیں, اگر کوئی تمہارے سامنے قرآن مجید کا 15واں پارہ کھولے اور اصحاب کہف کا واقعہ تمہیں پڑھ کے سنائے, 309 سال تک غار میں سوئے رہے, اللہ نے ان کو شانیں عطا فرمائی اور ان کے پیچھے چلنے والے کتے کو بھی جنتی بنا دیا. توجہ نہیں فرما رہے فرانسیٹوں والے, ذرا آپ دھیان فرمائیں میری بات پر. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے سامنے اگر کوئی کہے کہ یہ 7 اللہ کے ولی تھے, پنجابی کہتے ہیں 7 بابے نے, کتنے بابے نے؟ 7. ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے, ساری ہسٹری موجود ہے. آپ کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں, تو بتلائیے یہ بابے کیا ہیں؟ تو 2 ہی صورتیں ہیں تمہارے سامنے, یا تو اس گندی فکر کے پیچھے لا کے اس کا انکار کر دو اور کافر ہو جاؤ, یا پھر اس گندی فکر پہ لعنت بھیجو جو بزرگوں کا انکار کرتا ہے, اسے کہے ہو لعنتیا, جب بنی اسرائیل کے بابوں کی یہ شان ہے تو محمدی بابوں کی شان کیا ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور دوسرا مقام میں اشارہ دے دوں, میں نے جو بات کہی دلیل دے رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ بزرگ شاہی کوئی نہیں, وہ بندہ کافر ہو کے مرے گا. لکھ لے میری بات. دوسرا مقام ادھر دیکھیں, 19واں پارہ کھولے, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. جو ہے, اگر آپ اس آیت اور اس واقعے کو دیکھیں تو واقعہ یہ تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس کا تخت لے کے آؤ, 3 میل دور آ گئی ہے, اور اس کا تخت 2 ماہ جانے کا فاصلہ, 2 ماہ آنے کا فاصلہ, اور آپ کی اس محفل سے لمبا چوڑا, اتنا وزنی, فرمایا لے کے آؤ. جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت تھا, اس نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں. کتنی دیر میں؟ کہتا جتنی دیر تمہاری محفل لگتی ہے. 4 گھنٹے کا غالباً 4 ساعتوں کا ٹائم اس نے دیا. آپ نے فرمایا نہیں بھائی پہلے چاہیے, جلدی چاہیے. آپ کو پتا تھا کوئی ہے جو لے آئے گا, آپ کو پتا تھا اس بات کا. آپ نے جب یہ کہا تو پتا کون کھڑا ہوا؟ آپ کا امتی. پہلے جن تھا, اب امتی کھڑا ہوا. علماء نے یہاں پر لکھا, فرمایا جن کی طاقت کم ہوتی ہے, جو نبی کا سچا امتی ہے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. جن کی طاقت کم ہے, حالانکہ ایک جن کے ایک تھپڑ میں پتا کتنی طاقت ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ ویسے نہیں, ایک جن کے ایک تھپڑ میں اتنی طاقت ہے جتنی 40 بندوں کے تھپڑ میں طاقت ہوتی ہے. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو, صدقے جاواں تہاڈی چوپ, 40 بندے مل کے تھپڑ مارے, جتنی طاقت اس میں بنتی ہے جن کے ایک تھپڑ میں. تبھی تو کہتے ہیں ابے اس نے تھپڑ ماری جن نے, اور اس کا ساڈی پنجابی چ منکا کہندے نے, آپ کے یہاں یہ گردن کی ہڈی کو توڑ کے رکھ دیا. یہ جن کے ایک تھپڑ کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ یہ توڑ کے رکھ دیتا ہے. لیکن اللہ کے ولی کی طاقت یہ ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے لو, جن دی ایسی دی تیسی جے تواڈے نیڑے لگ جاوے. بولو نا سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور گرامی قدر حضرات, اب میں نے ساحل دیکھ لیا ہے, کشتی کو کنارے لگانے والا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا گفتگو کو کسی طرح سمیٹوں اور آپ کو سمجھ آئے. آپ نے بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے محفل کی ہے, آپ کو ولیوں کی کوشان بھی سمجھ آئے نا. آپ کی امت میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا آصف بن برخیہ. اٹھ کے کھڑا گیا, کہنے لگا حضرت میں لے کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ کہتا جی آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے کے آتا ہوں. ادھر دیکھو بھی, یہ کہتے ہیں بابے تشائی کوئی نہیں, یہ بزرگ تو ہے ہی کوئی نہیں, کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو میں نے کہا اگر سلیمانی بابے کا یہ حال ہے تو محمدی بابے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی بھی افضل ہیں, میرے نبی کا دین بھی افضل ہے, میرے نبی کی امت بھی افضل ہے, میرے نبی کی امت کے ولی بھی. تو جب یہ سب سے افضل ہیں, تو جب پہلوں کا یہ حال ہے تو جو افضل ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ یہی تو وجہ مولا علی شیر خدا میدان خیبر میں جاتے ہیں, ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ اٹھا لیتے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ تو بھائی کیسے اٹھا لیا؟ کہتے ہیں یار یہ نہیں پتا. اب میں نے کہا ہاتھ علی کا ہے, طاقت خدا کی ہے. اے خدا کے بندے, یہ مطلب ہے اس کا. آپ دیکھیں نا, حضرت فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے حضرت ساریہ کو 1500 کلومیٹر دور سے دیکھ لیا.
نہ ویڈیو ہے، نہ کیمرہ ہے، نہ سم ہے، نہ نیٹ ہے. جمعہ پڑھاتے پڑھاتے کرے ساریا پہاڑ کی جانب آ جاؤ، پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے. کیسے دیکھا؟ کہہ رہا یہ تو نہیں پتا. میں نے کہا پتا ہوتا تو بیٹا سنی نہ ہوتا. یہی تو مسئلہ ہے. او بھائی جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کہتا میں آنکھیں بن جاتا ہوں. جب اللہ آنکھیں بنے تو یوں دیکھتا ہے. وہ تھک گئے ہیں تو بس کر دوں. ویسے جو اشتہار پر ٹائم تھا 10 سے 11 وہ مکمل ہو چکا ہے. اب تو بونس ہے، جتنا لینا ہے لے لو ہم سے. یہ بولو گے تو لے لو گے، نہیں بولو گے تو چھوڑ دیں گے ہم. بھائی اب تو آپ کی مرضی ہے. توجہ ہے حضرات؟ ہاں اگر ہے تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے. لوگوں نے تماشے بنائے، ولیوں پہ بھونکتے ہیں، اتنی زبانیں نکالتے ہیں. یہ ولی تھے، یہ عبداللہ شاہ غازی تھے، یہ بھٹسا والے تھے، اور یہ پیر عالم بخاری تھے، یہ سیدی امیر اہل سنت ہیں، یہ حضرت عبداللطیف شاہ صاحب ہیں، اور یہ گیلانی ہیں، اور یہ ہمارے داتا صاحب ہیں، یہ سلطان باہو ہیں، یہ کوٹ مٹھن والے ہیں، اور یہ گولڑے والے ہیں، اور یہ ہے میرے پیر مہر علی جنہوں نے یہاں پر آ کر دین اسلام کو پھیلایا تھا. اگر یہ ولی نہ ہوتے تو آج یہاں ہندو اور سکھ ہوتے. آج جو کہتے ہیں بابے تشائی کوئی نہیں، میں کہا کیوں بھائی رنجیت سنگھ کا بیٹا ہے کیا؟ ابے بول تو صحیح نہ جا. کیس ہندو اور سکھ کا بیٹا ہے کہ ابھی تک ولیوں کا دشمن بنا ہوا ہے؟ کون سا سکھ ہے تیرا ابا؟ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ولیوں کی کبھی دشمنی دل میں رکھ سکتا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کبھی رکھ سکتا؟ ہاں یہ کہیں بے شاہی کوئی نہیں. تو میں کہ سکھاں دا منڈا ہے. وہ ہلکی ہلکی پنجابی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے آپ حضرات؟ تو اس لیے ہلکا ہلکا ٹچ دے رہا ہوں تاکہ تمہیں عادت پڑ جائے نا. تو جو میں بات بتلا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا بھائی جان. یہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے یہاں دین پھیلایا. کہیں پر جماعت علی نے، کہیں پر مہر علی نے، کہیں پر عبداللہ شاہ غازی نے، کہیں پیر عالم بخاری صاحب نے. یہ سب نے یہاں پر آ کر دین پھیلایا. اور آج تو کہتا ہے کہ یہ شاہی کوئی نہیں. کیوں بھائی اتنا نمک حرام ہے؟ اتنا نمک حرام ہے بھائی. ہمیں ہمارے باپ دادا پردادا سب کو کلمہ ان بزرگوں نے پڑھایا. آج بندہ کہ انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. ہیں تم نے کیا کیا ہے سوائے بدتمیزی کے؟ کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ ایک الیاس قادری کو دیکھ کیسے کیسے دیوانوں کے سروں پہ امامے رکھ دیے ہیں، کیسے کیسے دیوانے پیدا کر دیے. یہ نوجوان ہیں جو آج کل فیشن کے پیچھے چلتے ہیں. انہوں نے بتا دیا فیشن والا سونا نہیں لگتا، چہرے پر داڑھی رکھ کے مصطفیٰ کی سنت اپنانے والا سونا لگتا ہے. تو حضرت امیر اہل سنت کو ہم سلام نہ پیش کریں؟ اور حضرت امیر اہل سنت نے کیا مساجد بنائی، کیا مدارس بنائے. قسم خدا کی آپ دیکھیں اسلامی بہنوں کے الگ، اسلامی بھائیوں کے الگ، درس نظامی کے الگ، حفظ کے الگ، بالغان کے الگ، اس ملک میں الگ، دوسرے ملکوں میں الگ، اور اس کے بعد امت کی خیر خواہی کے لیے FGRF کا شعبہ الگ، اور جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے یا کہیں دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے مدنی چینل الگ. اتنا کام امیر اہل سنت نے کیا ہے. اور ابھی تم کہتے ہو کہ ولی کرتے ہی کچھ نہیں. تو میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بتلا. اور جزاک اللہ جزاک اللہ. یہاں پر مجھے یاد آ گیا، لگے ہاتھوں ایک بات کہہ دوں اگر آپ توجہ فرمائیں تو. دعوت اسلامی کے لیے فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے ٹیلی تھون کی صورت میں. تو امید ہے آپ نے حصہ ملایا ہوگا. جو رہ گئے ہیں حصہ ملائیں گے. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، 10,000 کا. یہ ایک مقدار متعین کی گئی ہے کہ اتنے پیسے دے دیے جائیں. آپ کم بھی دے سکتے ہیں، آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں. تو کیا میں امید کروں دعوت اسلامی کے لیے آپ فنڈ دیں گے؟ توجہ ہے نہیں آپ حضرات کی؟ ابھی بھی اگر ایسا ہو جائے کہ جب محفل ختم ہو اور بار بستہ لگ جائے تو کیا میں امید کروں کہ آپ دعوت اسلامی کو کچھ نہ کچھ ہاتھوں ہاتھ 100 200 500 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ 10 کروڑ جتنا ہو آپ دیتے چلے جائیں. توجہ ہے آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ دینا دعوت اسلامی والے کو ہے، وہ نہ چون نہیں کوئی لگا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ کون کا اکٹھا کرے گا ذرا مجھے بتلائے. اچھا یہ 2 اسلام بھی اکٹھے کریں گے جناب. تو یہ کیسے اکٹھے کریں گے؟ باہر گیٹ میں کھڑے ہو جائیں گے؟ اچھا جھولی کی صورت میں. چلیے بھائی یہ جھولی والے آ رہے ہیں، اللہ تمہاری جھولی بھرے تم ان کی جھولی بھرو. چلو جی منٹ مارو. چلو بھائی شاباش 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 شاباش. جلدی کرو جلدی. جو سب سے پہلے رکھے گا بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا. جلدی کر لو، سٹ دو وچ جو بھی ہے. جی جناب توجہ ہے. جلدی سے جلدی سے جلدی سے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بھر جائے کپڑا اور گٹو منگانا پڑے ایک اور. اے سبحان اللہ دے کہہ لو اللہ اکبر. جی
اب ذرا اگلی بات اور توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والی ہے، اور میں بالکل اس بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اپنے بچوں کی بھی تربیت فرمائیں گے، اور وہ کیسے فرمائیں گے؟ آپ دعوت اسلامی کے مدارس میں داخل کرائیں، اور جو بنیاد چھوٹے بچے ان کو دارالمدینہ میں داخل کرائیں، اور جو گھروں میں ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مدنی چینل کڈز کی صورت میں دیکھیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ اچھا، یہ بات تو یہاں تک رہی. فیضان مدینہ آپ کے شہر میں ہے، اجتماع ہوتے ہیں، تشریف لے کے جائیں گے؟ یہ بات یہاں رہی. اور جب اعلان کیا جائے مدنی قافلوں کا، تشریف لے کے جائیں گے؟ ارے یار، یہ زمین تو بڑی زرخیز زمین ہے یار، کیا بات ہے اس زمین کی، ماشاءاللہ. اور جتنے ابھی فارغ پھرتے ہو کہ مجھے نوکری مل جائے، دنیا کے نوکر بنتے ہو، سرکار کے نوکر کیوں نہیں بنتے ہو؟ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں اور عالم بن جائیں. عالم بنیں گے، آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو انشاءاللہ نوکری بھی مل جائے گی. کیا میں امید کروں؟ آواز کمزور ہو گئی ہے جامعۃ المدینہ کے نام. اچھا، نہیں آواز نہیں کمزور ہوئی، بھی مجھے سنائی کم دیا تھا لگتا ہے. اور آ جائیے اس کے ساتھ آخری بات بتلاؤں اور آپ کی خدمت سے پھر میں اجازت چاہوں. بات یہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ کہا جائے باب تشیعی کو ہی نہیں، تو پھر حضرت آصف بن برخیہ والا واقعہ جب تمہارے سامنے کو پیش کرے گا کہ یہ بزرگ ہے، یہ بابا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، دو ہی صورتیں، یا تو اس کا انکار کر دو اور دار اسلام سے فارغ ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، یا پھر اس گندی فکر پہ لعنت بھیجو جو بزرگوں کا منکر ہے، اور کرو کیا؟ اس کو بولو اگر سلیمانی ولیوں کی یہ طاقت ہے تو محمدی ولیوں کا حال کیا ہوگا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ میں اختتامی لمحات میں نے بار بار کہا کہ میں داخل ہو چکا، لیکن انتظار کر رہا ہوں یہ جلدی جلدی جھولی والے اگر پہنچ جائے نا، اور آپ جلدی جلدی ان کی خدمت فرمائیں، جیبوں کو حرکت دیجیے، اللہ تمہیں برکت عطا فرما دے گا. اور اس کے بعد ایک ہی بات آپ کی خدمت میں کرنی ہے. کیا میں امید کروں کہ ہم 5 نمازیں بھی پڑھیں گے؟ یہ ہم پر فرض ہیں. اچھا، ایک عہد اور کیجئے، توجہ فرمائیے گا. ہمارے یہاں نا اس وقت موبائل فون کا استعمال زیادہ ہے، نہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں. کیا میں امید کروں کہ ہم قرآن کی تلاوت شروع فرمائیں گے؟ کئی بندے ایسے بیٹھے ہیں جن کو سال گزر گیا، 6 ماہ گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 2 ماہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں قرآن کب آخری مرتبہ کھولا تھا. میرے بھائی، قرآن مجید برہان رشید کو کھولا بھی کریں، دیکھا بھی کریں، اور اس کی تلاوت بھی فرمایا کریں. کیا میں امید کروں کہ ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمائیں گے؟ یہ ہدف بنائیے جناب، آپ ضرور قرآن مجید کی تلاوت. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج کل نا رویے بدل رہے ہیں ان نوجوانوں کے، اپنے ماں باپ کی عظمت اور عزت اور توقیر اور اطاعت میں کمی کر رہے ہیں. نہیں کرنی. گندے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی باتیں نہیں مانتے، اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں. کریں گے؟ اپنے والدین کا احترام بہت ضروری ہے. یہ جتنا کریں گے اتنا ہی تمہاری اولاد بھی کرے گی. ضرور کیجیے، اور اس کے لیے آپ ایک اچھا ماحول لیں گے تو آپ صحیح ہو جائیں گے. اچھے ماحول دعوت اسلامی سبحان اللہ ہے اور مدینہ مدینہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بھائی 26 اکتوبر بروز جمعرات رات 9 بجے یہ جمعہ بازار گراؤنڈ میں کرنگی کراسنگ، اس کے اوپر ایک لائیو اجتماع ہوگا بڑی 11ویں کے حوالے میں، جس میں تلاوت بھی ہوگا، بیان بھی ہوگی، نعت خوانی بھی ہوگی. دعوت اسلامی کے اس روح پرور اجتماع میں تشریف لے جائیں گے. اللہ کریم ہمارا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. لیکن یہاں پر یہ کنجوسی ہوگی اگر فلسطین والے مسلمانوں کا ذکر نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی خاص نگاہ عنایت فرمائے. عالم اسلام کے حکمرانوں کو اللہ غیرت والی آنکھ اور غیرت والی زبان عطا فرمائے. یہ بھی ان کی مدد کریں. اور الحمدللہ وہاں پر شعبہ FGRF پہنچ گیا ہے. پہلے ہمیں کہتے تھے تم 5 دن پاک کا لنگر کھاتے ہو، 4 یاروں کا کھاتے ہو، 11ویں کھاتے ہو، 12ویں کھاتے ہو، تو یہ جاتی کہاں ہے؟ میں نے کہا دیکھ لو، جو کھاتے ہیں وہی چل کے ان کی مدد بھی کرتے ہیں. آپ جو نہیں کھاتے، اب تم کدھر ہو؟ تعارف کراؤ اپنا. پہلے تو کہتے تھے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، تو کیا وہاں پر انسان نہیں ہے؟ اگر انسان ہے تو نکلو نا، وہاں کرو نا خدمت. اور یہ جو اسرائیلی گھنڈے ہیں، خدا ان کو برباد کرے. اور ان کا قریب وقت آ گیا، یہ برباد ہوں گے. ایک مرتبہ اعلان کر دیا جائے کہ مسلمان آ رہے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. اسلام کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، اسلام کا جھنڈا آج بھی بلند ہوگا. وہاں پر جتنے مسلمانوں کا نقصان ہوا